بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی باب الانجاس یعنی نجاستوں سے متعلقہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ نجاست کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ نجاست عام طور پر حقیقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک نجاست پڑھی تھی حکمی نجاست جو ہوتی تھی وہ بے وضو والی حالت ہے یا حالت جنابت جو ہوتی تھی اس کو نجاست حکمیہ کہتے تھے۔ عام طور پر یہ معروف نہیں لفظ، یعنی لوگوں کے درمیان معروف نہیں۔ جب نجاست کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں، تو یہ نجاست حقیقیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حقیقی نجاست ہوتی ہے۔ اور حقیقی نجاست کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی ہے، وہ نجاست حقیقیہ ہے۔ جیسے پیشاب ہو گئی، گوبر ہو گیا، شراب ہو گئی، مردار کی چربی وغیرہ، یہ ساری نجاست حقیقیہ کے اندر آتی ہیں۔ اب اس نجاست کی دو طرح کی ہمارے پاس اقسام آتی ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ غلیظہ وہ نجاست ہوگی کہ جس کا حکم شریعت کے اندر سخت ہے، یعنی تھوڑی سی مقدار بھی لگ جائے گی تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو پاک کر لیا جائے، بغیر پاکی کے آپ نماز کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اور نجاست خفیفہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا شریعت کے اندر حکم تھوڑا سا نرم ہوتا ہے۔ نرم ہونے سے مراد یہ کہ اگر زیادہ مقدار میں لگے گی تو پھر کپڑے یا جسم کو پاک کرنا لازم ہوگا، ورنہ کہتے ہیں تھوڑی مقدار میں لگی تو وہ معاف ہو جائے گی۔ اب نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی کون کون سی چیزیں یہ ہم بیان کرتے ہیں۔ نجاست غلیظہ کا پہلے حکم دیکھ لیں۔ دیکھیں، نجاست غلیظہ یا تو ٹھوس ہوگی یا پھر مائع شکل کے اندر ہوگی۔ ٹھوس شکل کے اندر ہو، جیسے پخانہ، لید وغیرہ، گوبر وغیرہ، تو یہ ایک ٹھوس شکل کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے 1 درہم سے زیادہ مقدار میں لگے گی، یعنی 4.5 ماشے، تو پھر جو ہے اس 4.5 ماشے سے زیادہ لگ جائے گی تو پھر اس کا پاک کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ یعنی معمولی سی یہ ہاتھ کا آدھا پورا لے لیں، اتنی بھی نجاست غلیظہ اگر کپڑے پہ لگ گئی، اس کا پاک کرنا جس کو لازم ہوگا، اور بغیر پاک کیے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ اس کی ٹھوس فارم میں ہے کہ جب سخت ہو تو 4.5 ماشے سے زیادہ لگی ہے، یعنی ہاتھ کا پہلا یہ پورا ہے، اس کا بھی آدھا لے لیجئے، آدھا پورا، تقریباً اتنی 4.5 ماشے بن جائے گی۔ تو اب اتنی مقدار لگی ہے بدن پر یا کپڑے پر تو اس کا پاک کرنا فرض ہوگا، بغیر پاک کی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اب یہی نجاست غلیظہ اگر پتلی ہو، لیکوڈ فارم کے اندر ہو، جیسے پیشاب ہے یا شراب ہے، اب اس میں جو دیکھا جائے گا وہ درہم کے سے زیادہ لگی ہے، درہم کے برابر لگی ہے یا درہم سے کم لگی ہے۔ 3 صورتیں ہو جائیں گی۔ درہم سے زیادہ لگی ہے، ایک صورت یہ بن جائے گی، دوسری صورت درہم کے برابر ہے، اور تیسری صورت یہ بنے گی کہ درہم سے کم ہے۔ اگر درہم سے زیادہ لگی ہے تو پاک کرنا فرض ہوگا، اگر درہم سے زیادہ لگی ہے تو پاک کرنا فرض ہوگا، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھیں گے تو ہوگی نہیں، شروع ہی نہیں ہوگی، کپڑوں پہ یا بدن پہ۔ درہم کے برابر لگی ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، بغیر پاک کیے نماز پڑھ لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا دہرانا لازم ہوگا، اور درہم سے کم ہے تو پھر اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اب درہم کی مقدار میں نے بتایا تھا کہ درہم کی مقدار فقہا نے لکھی ہے کہ آپ نارمل ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں، اس کے اندر جتنا ہر ایک شخص کے ہاتھ کے اندر بآسانی پانی ٹھہرتا ہے، یہ ایک درہم کی مقدار ہے۔ اتنی مقدار اگر کسی کپڑے یا بدن پر لگ گئی، نجاست غلیظہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس کا پاک کرنا کیا ہوگا؟ فرض، درہم سے زیادہ فرض، درہم سے کم ہو، درہم کے برابر ہو واجب، درہم سے کم ہو تو سنت ہوگی۔ نجاست خفیفہ جو ہوگا وہ اس کے بتایا تھا کہ جس کا حکم شریعت کے اندر ہلکا ہے۔ اب اس میں بدن یا کپڑے کے جس عضو پر لگی ہے اس کے اگر چوتھائی حصہ کر لیجئے، اس کا چوتھائی حصہ یعنی 4 حصے کیے جائیں، ان میں سے 1 حصے کی مقدار لگے گی تو پاک کرنا ضروری ہوگا، اس سے کم ہوگی تو معاف ہو جائے گا۔ جیسے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ
आस्तीन ले लीजिए, तो आस्तीन को अगर एक हिस्सा तसव्वुर करते हैं या बाजू को एक हिस्सा तसव्वुर कर लें, इसके 4 हिस्से फ़र्ज कर लीजिए, चौथाई मिकदार लगेगी तो पाक करना लाजिम होगा, इससे कम होगी तो फिर वो शरीयत माफ़ करार देती है। ठीक है जी। तो नजासत गलीज़ा के अंदर अगर बदन या कपड़े के जिस हिस्से पर लगेगी उसमें अगर चौथाई से कम है तो मुआफ़ है, चौथाई के बराबर है तो फिर उसका पाक करना लाजिम होगा। जैसे उन्होंने मिसाल दी है कि दामन जो होता है, ये दामन के अगर दामन या आस्तीन इसकी चौथाई से कम मिकदार में इसके 4 हिस्से कर लीजिए, तो अगर 4 हिस्सों से कम मिकदार में लगी है तो पाक करना कोई ज़रूरी नहीं, और अगर ज़्यादा लगी है तो फिर पाक करना ये फिर फ़र्ज़ हो जाएगा। अब नजासत गलीज़ा देख लें कौन कौन सी है। पहली बात ये कि जो शराब है जिसको अरबी के अंदर खमर कहा गया, ये नजासत गलीज़ा है। कपड़ों पे लग जाएगी कपड़े नापाक, बदन पे लग जाएगी तो बदन नापाक। इसी तरह जो है मुर्दार का गोश्त और उसकी चर्बी, मुर्दार जानवर जितना भी मुर्दार है, कुत्ता हो गया, सूअर हो गया, इन सब का गोश्त और चर्बी ये क्या है, नजासत गलीज़ा है। यानी ये अगर कपड़ों पे लग जाती है, कपड़े नापाक हो जाएंगे, बदन पे लग जाती है, बदन नापाक हो जाएगी। इसी तरह कुत्ते का थूक देख लीजिए, वो आगे एक चौथी चीज़ आ जाएगी। बहरहाल ये कहते हैं ये हो गई। इसी तरह जितने भी हराम जानवर हैं, जितने भी हराम जानवर हैं उनका पेशाब, जितने भी हराम जानवर हैं, तीसरी चीज़ क्या होगी, उनका पेशाब। अच्छा, इसी तरह जो है कुत्ते की जो है जो पखाना हो गया और उसका थूक वगैरह ये नापाक होगा। हर किस्म के दरिंदा जो है उसका पेशाब और उसका पखाना ये नजासत गलीज़ा होगा। इसी तरह जो हलाल परिंदे हैं लेकिन ऊंचा नहीं उड़ते, जैसे मुर्गी हो गई, बतख हो गई, ये थोड़ा सा उड़ते हैं लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते, तो इनकी जो बीट होगी ये नजासत गलीज़ा होगी, ये नजासत गलीज़ा होगी। इसी तरह इंसान के जिस्म से निकलने वाली हर चीज़, चाहे वो लिक्विड हो या ठोस हो, ये नजासत गलीज़ा है। तो ये नजासत गलीज़ा तकरीबन 7 के करीब बनती हैं। एक तो खून हो गया, बहता खून, इसी तरह शराब हो गई, मुर्दार का गोश्त और उसकी चर्बी हो गई, इसी तरह हर हराम जानवर का जो है वो पेशाब पखाना वगैरह ये इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे जानवर जो उड़ता नहीं, ऊंचा नहीं उड़ते, उनकी बीट वगैरह ये सारी की सारी नजासत गलीज़ा के अंदर आ जाएगी। नजासत खफीफ़ा ये चंद चीज़ें हैं। पहली बात ये, पहली जो चीज़ है, घोड़े का जो पेशाब है ये नजासत खफीफ़ा है। घोड़े का पेशाब ये नजासत खफीफ़ा है, गलीज़ा नहीं है। इसी तरह जो है हर हलाल जानवर का पेशाब, हर हलाल जानवर का पेशाब ये क्या है, नजासत खफीफ़ा है। इसी तरह जो है ऐसे परिंदे जो ऊंचा उड़ते हैं लेकिन हराम हैं, उनका खाना हराम है, जैसे कौवा हो गया, चील हो गई, बाज हो गया, तो ये ऊंचे उड़ने वाले, तो इनकी जो बीट है वो नजासत खफीफ़ा है। इनकी बीट क्या है, नजासत खफीफ़ा है। और फिर नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा का हुक्म बयान कर दिया कि गलीज़ा में थोड़ी सी मिकदार अगर ठोस हो तो फिर 4.5 माशे, और लिक्विड हो तो फिर उसकी जो है एक ख़ास मिकदार जो है वो बयान की गई है। अच्छा, फुक़हा ने ये कहा है कि जो पेशाब के दौरान बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत बारीक सी छींटें महसूस होती हैं पेशाब करते हुए, उसमें उसको उसकी मिकदार मुआफ़ रखी गई है। बेहतर तो यही है कि अगर फ़र्ज़ कर लें पाँव वगैरह पर कर लें, लेकिन बहुत बारीक, सुई के नाके के जितनी अगर बारीक जो छींटें होंगी, उसको फुक़हा ने कहा कि इतनी जो कलील मिकदार है जिसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, तो फिर इस सूरत में वो क्या होंगी, जो है उससे बदन वगैरह नापाक नहीं होगा। अच्छा, इसके देखें बाद औक़ात पाक और नापाक चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, पाक और नापाक मिक्स हो गई। जैसे पाक कपड़े थे उसके नापाक कपड़े मिक्स हो गए, पाक और नापाक कपड़े मिक्स हो गए। अब ऐसी सूरत में देखें 2 सूरतें होंगी। अगर तो वो कपड़े खुश्क थे बिल्कुल,
کپڑے خشک تھے، ناپاک کپڑے، اور پاک کپڑے بھی خشک تھے، تو اب یہ مکس ہو گئے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر جو تھے ناپاک اور پاک کپڑے مل گئے، اور ناپاک یہ پاک لے لیں یا ناپاک کپڑے، یہ گیلے تھے، یہ کیا تھے؟ گیلے۔ اب یہ آپس میں مکس ہو گئے، باقاعدہ طور پر اگر ناپاکی کا رنگ، بو، ذائقہ محسوس، مطلب رنگ، بو، اثر وغیرہ، کوئی بدبو وغیرہ اس میں ظاہر ہو رہی ہے کپڑوں کے اندر، پاک کپڑے تھے، یعنی فرض کر لے کسی نے ناپاک کپڑے رکھے ہوتے، دھو کے اسی پر پاک کپڑے ڈال دیے، یا کسی اور طریقے سے مکس ہو گئے، اگر تو ناپاکی کا اثر باقاعدہ طور پر اس میں آ رہا ہے، یعنی بدبو وغیرہ آ رہی ہے یا رنگ کوئی ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا اثر نہیں آیا تو پھر ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناپاک کارپیٹ پہ یا ناپاک چٹائی پہ یا گدے پہ بندہ سو گیا، بغیر فرض کر لیں ڈائریکٹ سو گیا، اور پسینہ وغیرہ کسی طرح آ گیا، بندے کو بہت زیادہ پسینہ آ گیا، اب اس پسینے سے وہ ناپاکی جسم پر چھوٹ کے لگ گئی ہے، باقاعدہ طور پر اسمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں، ناپاکی آپ کے جسم کے ساتھ متصل ہو گئی، تو اگر باقاعدہ طور پر اس طرح اس کی نمی جسم کے ساتھ لگ گئی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جسم کیا ہو جائے گا؟ جسم اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر فرض کر لیں بستر ناپاک ہو بھی گیا اور پاک کرنا ممکن نہیں، پاکی کی ہم صورتیں بیان کر دیں گے کہ کس کس طرح ہوگا، تو اگر بچھونے کو پاک کرنا ذرا مشکل ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے موٹی چادر ڈال کر پھر بندہ اس پر سو جائے، تاکہ وہ ناپاکی انسان کے بدن تک منتقل نہ ہو۔ اسی طرح دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہے، فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر پاک کپڑے ڈالے اور فرض کر لیں کہ وہ کسی، جیسے گاؤں میں کے اندر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، خشک ڈالتے ہیں، بعض لوگ جو ہے زمین پر ہی ڈال دیتے ہیں، بعض گاؤں کو دیکھنے میں آیا وہ زمین پر ہی اسی طرح کپڑے خشک کرتے تھے، اب تو شاید کوئی داغے شاگے لگانے کا ہو، لیکن کچھ جنوبی پنجاب کے علاقوں کے اندر جو ہے جانا ہوا ہے، تو وہ لوگ ایسے ہی لکڑیاں شکڑی پر کپڑے ڈال دیتے تھے، اور اسی طرح تو اگر اس جو ایسا ہے جو مٹی کی لپائی کی ہوئی دیواریں ہیں اس پر ڈالی اور پانی شانی لگ گیا یا بدبو وغیرہ ظاہر ہونی شروع ہو گئی، تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھیں۔ اچھا، پاک اور ناپاک کپڑے جب پانی کے اندر مکس ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، واشنگ مشین کے اندر پانی وہ تھے، پاک کپڑے ڈالے اور کچھ ناپاک بھی شامل ہو گئے، تو اب پاکی اور ناپاکی جب مکس ہو جائے گی، سب کچھ ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بہتر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر شک ہے جن کپڑوں کے پر ناپاک ہونے کا، تو ان کپڑوں کو کسی طرح اتنے حصے کو دھو لیا جائے، اور دھو کر پھر جو ہے پاک کپڑوں کے اندر ڈالا جائے۔ یہ اس طرح کی بے احتیاطی کرنا کہ پاک ناپاک اکٹھے ہی دھوتے چلے جانا، اس سے جو ہے سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، اور خرابی اس میں یہ بھی آتی ہے، خواتین بعض اوقات اس طرح کرتی ہیں کہ وہ انہی کپڑوں کو بعض اوقات جیسے مینول مشین کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہاتھ سے ہی وہ نکالتی ہیں، تو اگر کپڑوں پہ گر گیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے خاتون کے، اور ہاتھوں پہ گر گیا تو ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے، تو اب اسی حالت میں پھر بعض اوقات نماز بھی پڑھ لیتی ہیں خواتین، اتنا خیال نہیں کرتی، تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے کہ پاک اور ناپاک کپڑوں کو یا تو علیحدہ علیحدہ دھویا جائے، کٹھا نہ دھویا جائے، اور اگر فرض کر لیں دھونا ہی ہے تو پھر وہ ناپاک کپڑوں کو پہلے اچھی طرح دھو لیا جائے جہاں سے شک ہو کہ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ عمومی طور پر بچوں کے پیشاب والے کپڑے بھی کٹھے دھو دیے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جب پاکی اور ناپاکی آپس میں مکس ہوگی تو سارے کے سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ نجاست کے مسائل تھے، نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے۔ اچھا، نجاست پھر مزید دو طرح کی بنتی ہے۔ دیکھیں، ایک نجاست ہوگی مرئیہ، عربی کے اندر اس کو مرئیہ کہتے ہیں، مرئیہ مطلب جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جیسے یہ پیشاب پخانہ وغیرہ ہو گیا، اور ایک غیر مرئی ہے، یعنی اس کی مرئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خشک ہونے کے بعد اس کا دھبا نہ رہے، وہ جو ہے غیر مرئی ہے، اور خشک ہونے کے بعد جس کا باقاعدہ طور پر دھبا سا رہتا ہے
وہ مرئی ہے۔ دکھائی دینے والی جیسے گوبر ہو گیا، پخانہ ہو گیا، منی وغیرہ ہو گئی، یہ ساری کی ساری اس کو مرئیہ کہہ سکتے ہیں۔ پیشاب وغیرہ چونکہ اس کا باقاعدہ کوئی دبا سا نہیں ہوتا، اس کو غیر مرئیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نجاست مرئیہ جو دکھائی دے رہی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ عین چیز کو اگر آپ نے دور کر دیا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر گوبر کپڑوں پر دکھائی دے رہا ہے، اچھی طرح اپنی آپ نے کوشش کے مطابق اس کپڑے کو دھو دیا، نجاست ختم ہو گئی۔ اب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہتے ہیں صابن سے دھویا جائے اور اسمیل بھی ختم کی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اچھی طرح کپڑے دھو دیے، داغ چلا گیا، نجاست چلی گئی، تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ انسان صابن وغیرہ، سرف وغیرہ استعمال کر لے تاکہ دبا بھی نہ رہے۔ جو نجاست غیر مرئیہ کا مسئلہ ہے، جو پیشاب وغیرہ ہے، یہ عام طور پر اس کا دبا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو نجاست جو غیر مرئیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے کہا کہ ایک مرتبہ دھوئیں کپڑے کو، پھر اچھی طرح اس کو نچوڑ دیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑ دیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑ دیں۔ اس طرح جب آپ 3 دفعہ کریں گے تو یہ آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا نجاست غیر مرئیہ کی صورت میں۔ اور بعضوں نے اس حوالے سے علماء نے یہ بھی یہ ان لوگوں کے لیے جن کے درمیان شک پیدا ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں میرا کپڑا پاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو جن لوگوں کو شک رہتا ہے ان کے لیے پھر فقہا نے یہی کہا کہ 3 دفعہ دھوئیں اور 3 دفعہ اتنی طاقت سے نچوڑ دیں کہ اب قطرہ نہ نکلے تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن جو صاحب علم حضرات ہیں، علماء نے کہا کہ جن کو شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے، انہوں نے ایک ہی دفعہ اچھی طریقے سے کپڑا دھو دیا اور یقین ہو گیا کہ اب نجاست نکل گئی ہے، نجاست نکل گئی ہے، تو پھر کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اچھا، آٹو مشین کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں آٹو مشین جو ہے ایک دفعہ اس کے اندر صرف اور پانی لیتی ہے، پھر رنس کرتی ہے، پھر پانی لیتی ہے، پھر رنس کرتی ہے، پھر پانی لیتی ہے، پھر رنس کرتی ہے۔ 3 دفعہ اگر یہ کر دیا تو یہی وہ جو ہاتھ والا مسئلہ تھا وہ یہاں ہو جائے گا۔ تو آٹومیٹک مشین کے اندر پاک نہ پاک کپڑے مکس بھی ہوگے تو پاک ہو جائیں گے، لیکن جو مینول مشین ہے اس کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر ہر دفعہ دھونا، ایک دفعہ دھو کے نچوڑنا پڑے گا، اور پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں، تب جا کے یہ ہوں گے۔ تو نجاست سے متعلق کچھ اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں